کئی عرصے تک بھارت کے اثر و رسوخ میں رہنے والا پڑوسی ملک بنگلہ دیش پاکستان کے قریب آ رہا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں کئی دہائیوں کی کشیدگی کے بعد حالیہ دنوں میں غیر معمولی گرمجوشی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اس کی تازہ مثال نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ڈھاکہ کا دورہ ہے، جو 2012 یعنی 13 سال بعد کسی پاکستانی وزیر خارجہ کا پہلا دورہ ہے۔ آخری بار پاکستان کی وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر نے نومبر 2012 میں 6 گھنٹے کا مختصر دورہ کیا تھا تاکہ اس وقت کے وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو اسلام آباد میں ہونے والے ایک سربراہی اجلاس میں شرکت کی باضابطہ دعوت دی جا سکے۔ آج اس دورے کی اہم ترین ملاقات نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس کے درمیان ہوئی۔ اس ملاقات میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کی بحالی پر گفتگو ہوئی، نوجوانوں کے درمیان روابط بڑھانے، کنیکٹیویٹی بہتر بنانے پر بھی بات ہوئی۔ اس سے قبل ہونے والی ملاقاتوں سے متعلق پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر جاری کردہ پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ توحید حسین سے تفصیلی ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا، جن میں اعلیٰ سطح کے دورے، تجارتی اور اقتصادی تعاون، عوامی روابط، ثقافتی تبادلے، تعلیم اور استعداد کار میں اضافے کے منصوبے اور انسانی ہمدردی سے متعلق امور شامل تھے۔ اس موقع پر علاقائی اور عالمی امور پر بھی گفتگو ہوئی، جن میں سارک کی بحالی، فلسطین کے مسئلے اور روہنگیا کے بحران کے حل جیسے موضوعات زیر بحث آئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 6 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہو گئے، جن میں سفارتکاروں، حکومتی اہلکاروں کے لیے ویزا ختم کرنے کا معاہدہ بھی شامل ہے۔ اس سے قبل پاکستانی ہائی کمیشن میں استقبالی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ پاکستان بنگلہ دیش تعلقات باہمی احترام اور بیرونی دباؤ سے محفوظ رہنے چاہیے۔ اسحاق ڈار کے دورے سے قبل پاکستانی وزیر تجارت جام کمال نے جمعرات کو ڈھاکہ میں مذاکرات کیے، جہاں انہوں نے تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ کمیشن قائم کرنے پر اتفاق کیا۔ جمعے کے روز دونوں ممالک کے اعلیٰ فوجی حکام نے پاکستان میں ملاقات کی تھی۔ واضح رہے کہ اس اہم دورے سے قبل رواں برس اپریل میں بھی پاکستانی اور بنگلہ دیشی خارجہ سیکرٹریز کی تقریباً 15 سال بعد باضابطہ ملاقات ہوئی تھی۔ پاکستان کی سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ نے ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کے سیکرٹری خارجہ جاسم الدین سے ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات کے بعد بنگلہ دیشی سیکرٹری خارجہ جاسم الدین نے پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا تھا کہ بنگلہ دیش نے پاکستان سے 1971 میں علیحدہ ہونے کے بعد واجبات کی مد میں 4.32 ارب ڈالر مانگے ہیں اور پاکستان سے 1971 کی جنگ کے مبینہ مظالم پر باضابطہ معافی مانگنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ دلچسپ طور پر آج بھی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے اس متعلق سوال ہوا، جس پر انہوں نے کھل کر موقف دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تنازعات پہلے ہی حل ہو چکے ہیں، اس لیے بطور برادر مسلم ملک بنگلہ دیش کو اپنا دل صاف کر لینا چاہیے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اسحاق ڈار کا حالیہ دورہ نہ صرف دو طرفہ تعلقات میں نئے باب کا آغاز ہے، بلکہ خطے کے جیو پولیٹیکل ماحول میں بھی بڑی تبدیلی کا اشارہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات بھی بتدریج بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پر فراہم کردہ معلومات کے مطابق 2023 میں پاکستان نے تقریباً 650 ملین ڈالر کی مصنوعات بنگلہ دیش کو برآمد کی، جن میں یارن، ٹیکسٹائل اور تیار چمڑے کی مصنوعات شامل تھیں۔ اس کے برعکس بنگلہ دیش کی پاکستان کو برآمدات کا کل حجم 60 ملین ڈالر سے کچھ زیادہ تھا۔ بنگلہ دیش بنیادی طور پر جوٹ، ادویات، ہائیڈروجن پر آکسائڈ، چائے اور تیار ملبوسات برآمد کرتا ہے۔ دفاعی تعلقات میں بھی پیش رفت ہوئی ہے اور دونوں ممالک کے اعلیٰ فوجی حکام نے حالیہ ملاقاتوں میں باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات میں کشیدگی کی ایک بڑی وجہ 1971 کی جنگ ہے۔ 1971 میں بنگلہ دیش کے پاکستان سے الگ ہونے کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان بنگلہ دیش کی جانب سے پاکستان سے رسمی معافی کا مطالبہ، اثاثوں کی واپسی اور بنگلہ دیش میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی وطن واپسی جیسے معاملات کو لے کر کافی کشیدگی رہی۔ 2013 میں بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے رہنما عبد القادر ملا کو سزائے موت دینے پر پاکستان نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں ایک قرارداد منظور کی تھی، جس پر بنگلہ دیش نے ڈھاکہ میں مقیم پاکستانی ہائی کمشنر کو طلب کر کے برہمی کا اظہار کیا تھا۔ 2014 میں بنگلہ دیش حکومت نے ڈھاکہ میں مقیم اس وقت کے قائم مقام پاکستانی ہائی کمشنر احمد حسین کو بھی طلب کر کے پاکستانی وزیر داخلہ کے مقدمے کے حوالے سے دیے گئے بیان پر احتجاج کیا تھا۔ 2020 میں سابق پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے بنگلہ دیشی ہم منصب شیخ حسینہ واجد کو ٹیلی فون کیا، جس کے نتیجے میں کچھ برف ضرور پگھلی، تاہم دونوں ممالک کے مابین تعلقات کو معمول پر لانے کے حوالے سے مزید پیش رفت نہیں ہوئی، جس کے بعد اگست 2024 میں وزیر اعظم شہباز شریف نے شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد پروفیسر محمد یونس کو بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی تھی۔ اس کے بعد ایک ماہ بعد ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر دونوں رہنماؤں کی ملاقات ہوئی، جس سے دونوں ممالک کے تعلقات میں سرد مہری کے کم ہونے کا اشارہ ملا۔ نوبل انعام یافتہ محمد یونس کی عبوری حکومت کے سربراہ بننے کے بعد سے ڈھاکہ اور اسلام آباد کے سفارتکار بھی زیادہ متحرک ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد
नवंबर में कराची से एक कंटेनर जहाज चिटागांग पोर्ट पहुंचा, जिसके बाद से तजारती ताल्लुकात को बेहतर बनाने की शुरुआत हुई। तजियाकारों का ख्याल है कि गुज़िश्ता साल बांग्लादेश के सियासी मंजरनामे में आने वाली तब्दीली के बाद पाकिस्तान बांग्लादेश को इलाकाई सियासत में अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है, ताकि भारत मुखालिफ जज्बात से फ़ायदा उठाया जा सके। खासतौर पर इस वक्त जब बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत भारत पर हसीना वाजिद को पनाह देने और उसकी कलदम अवामी लीग की हिमायत का इल्ज़ाम लगा रही है। पाकिस्तान के साथ बढ़ता हुआ ताउन नई दिल्ली के लिए धचका तस्वुर किया जा रहा है। आलमी मुबस्सरीन के नज़दीक इस पेशरफ्त के खित्ते पर दूररस असरात मुरतब हो सकते हैं, क्योंकि ये न सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात को नई सिमत दे सकती है, बल्कि भारत के लिए भी सिफारती चैलेंज पैदा कर सकती है, जो तवील अरसे से ढाका का करीबी इत्तेहादी रहा है। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन तेजी से तब्दील हो रहा है और बड़े खिलाड़ी खित्ते में नए इत्तेहादी तलाश कर रहे हैं।